بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہوں آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا کہ وضو میں کتنی باتیں سنت ہیں، وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور وضو کرنے کے فرائض کیا ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں، یعنی کہ وہ باتیں جن کو وضو کرتے وقت نہیں کرنا چاہیے وہ کیا کیا ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی وضو کرتے وقت ان مکروہ باتوں سے نہیں بچیں گے بھی کیسے جب ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کے مکروہات کیا کیا ہیں، وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ حضرات اس ویڈیو کو بغور سنیں اور جانیں کہ وضو کے مکروہات کیا کیا ہیں، وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں، اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اس کو پورا ضرور سنیں تاکہ پوری بات آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، وضو میں یہ باتیں مکروہ ہیں: عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یعنی کہ عورت نے جس پانی سے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، عورت کے وضو یا غسل کرنے کے بعد اگر پانی بچ جائے تو اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی کہ ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ جو جگہ گندی ہے، ناپاک ہے، اس جگہ بھی وضو کا پانی گرانا مکروہ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ ناظرین کرام، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی وضو کرنا مکروہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو نہ کریں۔ اور نمبر 4، وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں گرانا، یعنی کہ جس برتن سے ہم وضو کر رہے ہیں اس برتن میں وضو کے پانی کے قطرے ٹپکانا۔ نمبر 5، قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھکار یا تھوک ڈالنا، یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا، کلی کرنا، کھکارنا، ناک ڈالنا، یہ سب مکروہ ہے۔ نمبر 6، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ ناظرین کرام، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وضو کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بے ضرورت دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مکروہ باتوں سے بچیں تاکہ ہمارا وضو درست ہو جائے۔ اور نمبر 7، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وضو کرنے بیٹھتے ہیں اور ٹنکی فوراً فل کھول دیتے ہیں، جتنا ضرورت بھی نہیں ہوتی اس سے زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں۔ کلی کرتے وقت، ناک صاف کرتے وقت یا مسح کرتے وقت ٹنکی کھلی رہتی ہے اور وہ پانی بہتا رہتا ہے، اور یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، تو ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 8، پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یعنی کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا سنت ہے اور 1 بار دھونا فرض ہے۔ اگر 1 بار بھی دھویا، 3 بار نہ دھویا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔
ایک ہاتھ سے منہ دھونا بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 10، منہ پر پانی مارنا۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وضو کرتے وقت پانی منہ پر زور سے مارتے ہیں، جس سے پانی کی چھینٹیں اپنے کپڑوں پر اور جو لوگ پاس میں ہوتے ہیں ان کے اوپر جاتی ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی منہ پر مارنا بھی مکروہ ہے۔ منہ دھوتے وقت بہت آرام سے پانی منہ پر ڈالنا چاہیے، بہت آرام سے منہ دھونا چاہیے۔ نمبر 11، وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکا دینا۔ اور نمبر 12، وضو کی کسی سنت کو چھوڑنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جتنی باتیں ہم نے بتائیں یہ سب مکروہ ہیں۔ وضو کرتے وقت ان باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا وضو درست ہو جائے۔ اور ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات پورے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔